نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 39 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282 سے لے کر 283 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو۔ اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں ادھار یا قرض کے معاملے کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی تم باہم قرض کا لین دین کرو جو کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ پیچھے ہم نے سود کی آیات پڑھی تھیں۔ جب سود کا نظام سختی سے منع کر دیا گیا اور صدقات اور خیرات کی تاکید بیان کی گئی، تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ اور خیرات لینے میں بھی راضی نہیں ہوتا، پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں قرض کے سلسلے میں اہم ترین ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ یہ معاملات جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ یہاں پر لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دین میں وقت کا تعین ہوتا ہے، ایک ٹائم اس کے لیے فکس ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر یہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور قرض کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر دین میں ہر طرح کا مالی لین دین بھی آ جاتا ہے، مثلا مہر، تجارت، خلا کے بعد کا لین دین۔ ہم نے پڑھا تھا کہ خلا اگر کوئی عورت لیتی ہے تو وہ اپنا مہر اپنے شوہر کو واپس کرتی ہے، تو خلا کے بعد کا لین دین، کاروبار وغیرہ میں جو لین دین ہے، یہ سب دین کے لفظ میں آ جاتے ہیں۔ تو دین میں ہر طرح کا مالی لین دین آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے مالی معاملات کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو۔ یہاں بات بد اعتمادی کی نہیں ہے بلکہ بھول چوک کی ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ جب اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے تو اس سے سکون آتا ہے۔ اگر کوئی اس بات پر ناراض بھی ہو رہا ہو کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اس آیت کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، لکھ لینا چاہیے جب بھی کوئی لین دین کے معاملات ہوں۔ تو قرض کی مقدار، اس کی ادائیگی کا وقت لکھ لیا جائے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، تاکہ کوئی بھول نہ جائے۔ تو بہت اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرض کے ذریعے لین دین جائز ہے۔
اور جو دوسری اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کاتبٌ لکھنے والا بالعدل ساتھ عدل کے. وَلْيَكْتُبْ جو کہا گیا کہ چاہیے کہ لکھے، یعنی یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے. اور پسندیدہ اسی لیے کہ تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی بھولے نہ. تو چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن لکھنے والا. کاتبن سے مراد یہاں پر مکروز شخص ہے. اور انشاءاللہ یہ بات اگلے حصے سے پتہ چلے گی کہ یہاں پر لکھنے والا شخص وہ ہوگا جس نے قرض لیا ہے. مکروز شخص لکھوائے گا بالعدل، عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ لکھوائے گا یعنی طرفداری نہ کرے مکروز کی یا پھر قرض خواہ کی. نہ مکروز کی طرفداری کرے اور نہ قرض خواہ کی طرفداری کرے. لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی قرابت یا دشمنی سے متاثر نہ ہو. مثلا ہو سکتا ہے کسی سے دشمنی ہو تو عدل کا دامن چھوڑ دے، یا پھر کسی سے قرابت کا تعلق ہو تو عدل کا دامن چھوڑے. تو نہ کسی کی طرفداری کرے اور نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی نکالے. چاہیے کہ کاتب عدل کے ساتھ لکھوائے. ولا یأب اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا ان یکتب یہ کہ وہ لکھے کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ نے. اب کاتب کو لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے. لکھنے والا جسے اللہ نے لکھنا سکھایا لکھنے سے انکار نہ کرے. ویسے تو لکھنے کا حق اللہ تعالیٰ نے مکروز کو ہی دیا ہے کہ وہ خود لکھے، لیکن اگر وہ نہیں لکھ پا رہا تو پھر کسی اور سے اس کام میں مدد لے سکتا ہے. تو علم کا استعمال بھی انفاق میں شامل ہے. فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ وہ لکھے. اب جب وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے تو وہ چاہے تو اجرت بھی لے سکتا ہے، یعنی اپنے اس لکھنے کے کام کے پیسے بھی لے سکتا ہے. وہ خود سے نہیں لکھ پا رہا، کسی اور سے لکھوا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ لکھوائے، املا کرائے، الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے. لکھوائے گا وہ جو مکروز ہے. الذی علیہ الحق سے مراد یہاں پر مکروز شخص ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا. اس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرے. ولا یبخس اور نہ کمی کرے منہ اس میں سے شیئن کسی چیز کی. لکھواتے وقت کم نہ لکھوائے. یبخس کا جو لفظ ہے با خواسین سے ہے، کمی کرنا. تو لکھواتے وقت کم نہ لکھوائے منہ اس میں سے، یعنی اس مال میں سے جس کو ادا کرنا ہے، شیئن کسی چیز کو. تو اب لکھواتے وقت بھی اللہ سے ڈرے. اور یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ بالکل بھی کسی چیز کی کمی نہ لکھے
جتنا قرضہ اس کو ادا کرنا ہے پورا پورا لکھے. فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہو الذی وہ شخص یعنی مقروض علیہ الحق اوپر اس کے حق ہے سفیہن بے وقوف او ضعیفن یا کمزور او لا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا ان یمل کے لکھوائے ہوا وہ. اب مقروض شخص کم عقل ہے کمزور ہے یا لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا فَلْيُمْلِلْ پس چاہیے کہ لکھوائے وَلِيُّهُ سرپرست اس کا بالعدل عدل کے ساتھ. اب اگر مقروض خود نہیں لکھوا سکتا وہ بے وقوف ہے کم عقل ہے ہو سکتا ہے عمر چھوٹی ہو کم عقلی ہو او ضعیفن یا کمزور ہو کسی بھی طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے یعنی بات کرتا ہے تو بھول جاتا ہے اولا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا ان یمل کہ لکھوائے ہوا وہ بولنے کے قابل نہ ہو گنگا ہو سکتا ہے دوسری زبان میں بولتا ہو جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کی زبان اس کو نہ آتی ہو اپنی بات اچھے سے نہ کہہ سکتا ہو اچھے سے لکھوا نہ سکتا ہو کیونکہ لکھوانا بھی ایک ہنر ہے وہ اچھے سے نہ لکھوا سکے اپنی بات صحیح سے سمجھا نہ سکے فَلْيُمْلِلْ پس چاہیے کہ لکھوائے وَلِيُّهُ سرپرست اس کا بالعدل عدل کے ساتھ. ایسی صورت میں اب اس کا ولی لکھوائے گا اور وہ بھی عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ لکھوائے نہ گھٹائے نہ بڑھائے اور الفاظ بھی ذو معنی نہ ہوں. اس طرح سے لکھوائے کہ بالکل واضح عبارت ہو اس طرح سے اس کا سرپرست لکھوائے کہ صاحب حق کو نقصان نہ ہو اور صاحب حق سے مراد یہاں پر وہ جس نے قرض دیا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو. استشہاد کہتے ہیں گواہ بنا لو طلب کر لو. شہیدین دو گواہ. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو شہیدین دو گواہ. من رجالکم اپنے مردوں میں سے. اب معاملہ اگر مسلمانوں میں سے ہے تو گواہ بھی مسلمان ہوں گے اور اگر معاملہ ایک کافر اور مسلمان کا ہو تو گواہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کافروں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو گواہ بھی بنا لو اپنے مردوں میں سے اور گواہ کی شرط یہ ہوگی کہ وہ بالغ ہوں عاقل ہوں اور مسلمان ہوں. پھر اس بات کو میں نے ابھی واضح کیا کہ معاملہ اگر مسلمانوں میں سے ہو تو گواہ بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے لیکن اگر معاملہ ایک کافر ایک مسلمان کا ہے تو گواہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے. عاقل اور بالغ کی شرط تو لازم رہے گی. عاقل یعنی عقل والا اور بالغ یعنی سمجھدار شخص ہوگا. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ یکونا وہ دو ہوں
रजुलैन दो मर्द, अब दो मर्द नहीं मिल रहे, फरजुलुन तो एक मर्द यानी गवाही दें, वम्रअतान और दो औरतें, एक आदमी तो फिर भी चाहिए, और जो दूसरा आदमी नहीं है उसकी जगह दो औरतें चाहिए। मिम्मन उसमें से जो तरदौन तुम पसंद करते हो, मिनश्शुहदा गवाहों में से, जो गवाह तुम्हें पसंद हैं उनको बुला लो। अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक मर्द की जगह जो दो औरतों की गवाही अल्लाह ने रखी है, अब उसकी वजह बता रहे हैं। अन तदिल्ला के भूल जाएगी इहदाहुमा इन दोनों में से एक, फतुदक्किरा तो याद दहानी करा दे, इहदाहुमा उन दोनों में से एक, अल उखरा दूसरे को। दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होने की वजह अल्लाह सुब्हान तआला ये बताते हैं कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। औरत मर्द के मुकाबले में अक्ल और याददाश्त के एतबार से कमजोर है, और ये औरत की फितरी कमजोरी है। अल्लाह ने औरत को बनाया ही ऐसा है, और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को जो बनाया है उसके पीछे उसकी हिकमत है, उसकी मशीयत है। इसलिए इसमें ना तो औरत की हक तलफी है और ना तहकीर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि औरत का हक मारा गया है या उसको बेइज्जत किया गया है, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ नस्यान की है, भूलने की है। और सबसे बड़ी बात कि ये हुक्म अल्लाह ने दिया है, वो अपनी मखलूक की खामियों और खूबियों को अच्छे से जानता है। फिर आप देखिए कि औरत पर हैज, निफास, हमल और वज़ाए हमल जैसे हालात गुजरते रहते हैं, और जब वो इन हालात से गुजरती है तो वो कमजोर हो जाती है। जब वो इन हालात से गुजरती है तो खासुल खास वो जहनी कमजोरी में मुब्तला होती है, उसकी याददाश्त पर, उसकी मेमोरी पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हो सकता है ये हिकमत हो, अल्लाह ताला ने इसीलिए ये हुक्म दिया है। और दूसरी हिकमत ये भी महसूस होती है कि अल्लाह ताला ने अदालती कार्रवाइयों से वैसे भी औरत को दूर ही रखा है। अल्लाह ताला कहते हैं दो मर्दों को गवाह बना लो, अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द तो फिर भी चाहिए, और दूसरे मर्द की कमी पूरी करने के लिए अब दो औरतों की गवाही हो, और वो भी बहुत ज़रूरत पड़े तब, वरना औरतों के काम घरेलू किस्म के होते हैं, वो इन अदालती कार्रवाइयों में वैसे भी मुनासिब नहीं लगती हैं। बहुत सी ख़वातीन इस बात पर बुरा भी मानती हैं कि अल्लाह ताला ने एक मर्द की गवाही के मुकाबले में दो औरतों की गवाही रख के औरतों की नौजुबिल्ला तहकीर की। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिसमें अकेली औरत की गवाही काफी है। मसलन रज़ात के मामले में, इद्दत के मामले में, हमल के मामले में, शौहर और बीवी के मामलात में एक अकेली औरत की गवाही काफी है। तो वहां तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा कि दो औरतें गवाही देंगी। जहां माली मामलात की बात आ रही है वहां पर अल्लाह ताला ने एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही का हुक्म दिया है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वला यअब और ना इनकार करें, अशुहदा गवाह, इदा मा दुऊ जब वो बुलाए जाएं, जहां वो बुलाए जाएं।
تو گواہی دینے کے لیے جب بھی گواہ کو بلایا جائے ان کو جانا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو. تسأمو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ، کاہلی برتنا. اور نہ تم سستی کرو، نہ تم اکتاؤ. ان تکتبوہ، کہ تم لکھ لو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو. دیکھو لکھنے میں سستی نہیں کرنا، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو. صغیرن یعنی اس کی تفصیلات کم ہو، کبیرن یا اس کی تفصیلات زیادہ ہوں، ڈیٹیلز کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس کو لکھ لیا جائے. الی اجلی، طرف اس کے مقررہ وقت کے. ذالکم، یہ بات یعنی یہ لکھنا، اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. بہت سے لوگ معاشی معاملات میں، محبت اور عقیدت میں لکھت پڑھت نہیں کرتے، اور پھر تھوڑی عرصے میں حالات بدلتے ہیں اور قریب ترین رشتہ داروں میں خرابی آ جاتی ہے. وہ اقوام، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، للشہادہ، گواہی کے لیے. لکھ لو گے تو گواہی درست رہے گی. یہ لکھنے کا فائدہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی درست رہے گی. مثلا اگر گواہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر شک کو دور کیا جا سکتا ہے. لکھا ہوا ہونا کتنا اچھا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے دو فائدے بتائے ہیں، ایک اقصد عند اللہ اور دوسرا واقوم للشہادہ. وادنا، اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو، تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. ہر طرح کے شک سے باہر آ سکتے ہو اگر لکھا ہوا ہوگا تو. جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اگر گواہ فوت ہو جاتا ہے تو لکھی ہوئی تحریر سے شک کو دور کیا جا سکتا ہے. الا، مگر، اب اللہ تعالیٰ مستثنا کر رہے ہیں، ان یہ کہ تکونا ہو تجارت حاضرتن، حاضر. اگر حاضر تجارت ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ حاضر تجارت سے مراد مثلا آپ سبزی لینے جاتے ہیں، تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم، آپس میں. فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا، تم لکھو اس کو. پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، تم اس کو لکھو مت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی لکھنے کا حکم دے دیا ہوتا تو روز مرہ کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی تجارتوں کا لکھا جانا ضروری نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا، جب، تبایعتم، باہم خرید و فروخت کرو تم. پھر بات آ گئی کہ گواہ بنا لو جب تم بیع کرو. اب تجارت اور بیع کا فرق یہی ہے. اوپر بات تجارت کی آئی تھی جو روزمرہ کی لین دین ہے، اب یہاں پر بیع کا لفظ آیا ہے، یعنی کوئی بڑی لین دین ہو رہی ہے. مثلا آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں تو پھر وہی سارا حکم اس پر بھی نافذ ہوگا. گھر لیا جا رہا ہے تو اس کو کتنی قیمت میں لینا ہے اور کتنے ٹائم میں اس کو ادا کرنا ہے،
سب لکھ لیا جائے. کب اس کے پیمنٹس ختم ہو جائیں گی سب لکھ لیا جائے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو تم. یہاں سے بڑی تجارت مراد ہے، یعنی کوئی بڑا گھر خریدنا، دکان خریدنا، گاڑی خریدنا، کوئی بزنس کاروبار میں پیسہ لگانا، کوئی بڑی تجارت ہے. وَلَا يُضَارَّ، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتبن کاتب کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو. کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اب ان کو نقصان اس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے پر ان کو آنے جانے کا کرایہ نہ دیا جائے. ہو سکتا ہے نا کاتب اور گواہ آئے جائیں تو ان کو کرایہ لگتا ہو، تو ان کو کرایہ دے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقصان نہیں پہنچاؤ. دوسرا، اگر کوئی ضروری چیزیں ان کو چاہیے، اسٹیمپ پیپر وغیرہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، تو وہ بھی کاتب کو اویلیبل کرنا چاہیے، اس کو لے کر دینا چاہیے. اور لکھنے والے کا کوئی بھی مال اگر خرچ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ادا کر دیں. پھر ایسے اوقات میں ان کو بلایا جائے جب وہ فارغ ہوں. اب کوئی اس ٹائم پر ان کو بلائے جب وہ فارغ نہ ہوں تو یہ ان کو تکلیف دینا ہے، یہ ان کو نقصان دینا ہے. تو ایسے وقت میں ان کو بلایا جائے جب وہ فارغ ہوں. پھر ان کے کام کاروبار کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جاب یا کاروبار میں مصروف ہوتے ہوں، تو پھر ٹائم لے لیا جائے کہ کس ٹائم پہ وہ آ سکتے ہیں. پھر گواہی اور تحریر کو بدلنے کا نہ کہا جائے، کیونکہ یہ بھی کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانا ہے. گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر اور کاتب کو جھوٹی تحریر لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے. پھر گواہوں کو دھمکی نہ دی جائے، کیونکہ جو گواہ بنتے ہیں پھر ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتبن کاتب کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو. وَإِنْ، اور اگر تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، فسوق بکم، گناہ ہوگا تمہارے لیے. اگر تم نے ایسا کیا، یعنی کاتب اور گواہ کو تکلیف پہنچائی، تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، فسق لکھا جائے گا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. اب یہاں پر اتنے حصے کے واتقوا اللہ اور وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کے دو طرح سے معنی کیے جاتے ہیں. اگر واتقوا اللہ کو الگ پڑھیں تو معنی ہوگا دل میں اللہ کا احساس پیدا کرو، اللہ سے شرماؤ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کے ڈر سے سیدھے کام کرو، سیدھے راستے پر چلو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ. اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے گا تو اللہ تمہیں سکھا دے گا. اگر ہم اس کو ایک ساتھ پڑھیں واتقوا اللہ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ایک ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تقوی ضروری ہے. اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تقوی ضروری ہے. واللہ، اور اللہ تعالی بکلی، ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.